بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال تلاش کرنے کے لیے رضامندی اللہ کی، ابتغاء منا تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ رضامندی اللہ کی، اور مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اپنے نفسوں میں، کمثل جنت بربوۃ، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اونچائی پر ہے، بربوۃ اونچائی پر ہے، اصابہا وابل پہنچی اسے زور کی بارش، فآتت اکلہا ضعفین تو لایا اپنا پھل دگنا، ضعفین منا دگنا، فإن لم يصبها وابل فطل پھر اگر نہ پہنچے اسے زور کی بارش تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اب پہلے مثال دی گئی تھی ان لوگوں کی کہ جو اپنے مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں یا خرچ کرنے کے بعد اس کے پیچھے احسان جتاتے ہیں یا لوگوں کو جھڑکتے ہیں، طنز کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں ان کی دیکھ کر کے، ان کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ان کی مثال دی گئی تھی کہ ایک بڑا پتھر ہے جس کے اوپر مٹی جم جاتی ہے تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس پر میں بیج ڈالوں اور یہاں مجھے پیداوار ہوگی اس میں سے۔ جب وہ اس پر بیج ڈالتا ہے اور اس کے سبزہ اگتا ہے یا پھل کی کوئی چیز نمودار ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، تو ایک زوردار بارش آتی ہے، زوردار بارش آتی ہے تو وہ سبزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی چونکہ جڑ بنیاد نہیں ہوتی تو وہ ایک صاف پتھر بن جاتا ہے، باقی سب اس کا گر جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، بیج بھی جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی کہ جو ریا کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے یا احسان جتانے کے لیے اس قسم کے خیرات یا اس قسم کا مال خرچ کرتے ہیں تو ان کو حصول کچھ نہیں ہوگا، وہ اسی طرح ہے کہ سب بہ گیا اور باقی وہ چٹیل ہو گیا، صاف ہو گیا۔ اور یہ دوسرے لوگوں کی مثال ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، خدا کی رضا چاہنے کے لیے، تو ان میں پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ جب نہیں ہوتی ہیں تو ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو، اونچائی پر ہو، اور زوردار بارش لگے اس کو تو اونچائی پر بھی ہو، بارش بھی ہو، پھر وہ سرسبز شاداب ہو جاتا ہے اور پھل جو ہے وہ ڈبل دیتا ہے، پھل ڈبل دیتا ہے۔ اگر اس کو زوردار بارش نہ بھی پہنچے تو فوار ہی اس کے لیے کافی ہے کیونکہ وہ اونچائی پر ہے۔ تو اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ جو آدمی خوش دلی سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دگنا کر کے دیتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس تھوڑا بھی ہے اور معمولی بھی خرچ کرتا ہے تب بھی اس کا اجر ثواب اور اللہ کا انعام کہیں نہیں گیا، پھر بھی وہ فوار کی طرح اس کو ملے گا۔
أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی یہ کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، نخیل مانا کھجور، آناب مانا انگور، تجری من تحت الانہار بہتی ہو اس کے نیچے نہریں، اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں اور آ پہنچا ہو اسے بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اور اس کی اولاد ضعیف ہو، پھر اچانک آ پڑے اس پر ایک بگولا جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ تو اس کو جلا کے رکھ دیا یا وہ باغ جل گیا۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب یہ بھی ایک مثال دی گئی کہ ایک آدمی کا باغ خوبصورت ہو، اس میں تمام پھل ہو، وہ امیدوں کا مرکز ہو اس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، خود وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہو اور اس کی اولاد ضعیف اور کمزور ہو، اور جب یہ امیدوں کا مرکز بنا اس کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اچانک اس کو ایک ہوا ایسی بگولا آئے، ہوا جس میں آگ ہو اور اس کے جلا کر کے راکھ کر دے، پھر اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ اسی طرح ہے کہ جس صدقہ خیرات کے پیچھے ریاکاری، نمائش اور ایذا اور تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اس کا حال بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ سب کچھ تھا اور ایک دم ختم ہو گیا، اب اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا سے۔ یہ مثال دی گئی ہے خرچ کرنے کی، لیکن ہر عبادت کا یہ حال ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ایک تو ہم بعض روایتی بنے ہوئے ان چیزوں کے لیے، اور دوسرے یہ کہ اس کمرشل شہر میں ان چیزوں کے ذریعے ہدف جو ہے لوگوں کا پیسہ کمانا ہے، ہدف پیسہ کمانا، ملتا ہر آدمی کو اس کا نصیب کے مطابق، کسی کی خواہش پر پیسہ اس کے اوپر جو ہے وہ آسمان سے نہیں گرے گا، لیکن جو ہوس ہوتی ہے انسان کی وہ تو قبر تک جاتی ہے نا، قبر تک آدمی کی ہوس جو ہے وہ قبر تک جاتی ہے۔ تو یہ مثالیں جو قرآن نے بیان فرمائی ہے یقیناً یہ سبق آموز ہیں، نصیحت ہے ان میں، عبرت ہے ان میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بتایا تھا کہ جالی ہوتی ہے، وہ بنانے چھت کے بعد میں جا کے اس کو چھت کو اعلان ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے برسات کو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیا کریں کہ وہ 3 حصے ڈیفائن کرتا ہے۔ تو کیا آج ہمارے لیے بھی وہ چیز ہے کہ ہمیں اگر 9 روپے کما رہے تو 3 روپے صدقہ کر دے، 3 کا گھر والوں کو دے دے، 3 کا اپنے کاروبار میں لگا دے، اس کو کس طرح ڈیفائن کیا؟ نہیں، ہمارے لیے وہ ایک خبر ہے، حکم نہیں، وہ کسی ترغیب دینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ
خیر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ اس طرح برکت دیتا ہے تو وہ خبر ہے. یعنی اگر انسان حدیث میں وہ حدیث میں حکم نہیں ہے اس کا. حکم قرآن کا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. دیا سب خرچ نہیں کرتے، دیا تو اپنی استطاعت کے مطابق آدمی خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں بھی. ضروریات زندگی جو گھر والوں کی ہے وہ بھی فرض ہے پورا کرنا نا. پھر جو دوسری جگہ قرآن میں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیں کہ جو بچت ہے وہ خرچ کریں. لیکن چونکہ ہماری ضروریات زندگی بڑھتی بڑھتی آسمان تک پہنچی ہے، اب وہ دینے کے لیے بچتا ہی نہیں. ضروریات زندگی ہماری ہم نے بڑھا دی، اب وہ بچتا ہی نہیں ہے کہ دیں کیا، کس کو دیں. آسان یہ ہے کہ جو بچ جائے وہ خرچ کر دیا جائے. یہ تو بڑی بات ہے بہت زیادہ. بچپن سے جب باہر نکلے اب واقعی محسوس ہوتا ہے کبھی خرچ کر دے تو اس کی خوشی ہے. وہ اللہ جو احساس ہوتا ہے اللہ نے وہ احساس دلاتا ہے یہ کتنا بڑا کام ہے. مسلمان ملکوں میں جو ہے وہ بادشاہوں یا جو بھی سسٹم ہے وہ بہت تنگی کا، بخیلی کا، بے مروتی کا ہے سسٹم ہمارے. اگر اس طرح کا ہو تو پھر سود پر پیسہ لینے کی کیا ضرورت ہے. کسی آدمی کو غریب کی مدد کرنے والے موجود ہو تو غربت کہاں رہے گی؟ کہیں نہیں رہے گی. ہمارے 100 گھر یہاں ہیں، 100 گھروں میں اگر آدمی اپنے میں سے تھوڑا تھوڑا بھی ان کو دے، انہی گھروں میں وہی گھر ایک دوسرے کو دیکھے 100 گھر، تو کہاں رہے گی غربت؟ نہیں رہے. لیکن اب ضروریات زندگی 5 گاڑیاں چاہیے، 1000 گز کا بنگلہ چاہیے، اور دوسری بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر ان کے پاس باقی بچتا ہی نہیں ہے. اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے وہ درمیانہ رکھنا ہوگا مسلمانوں کو، وہ ہائی فائی نہیں رکھنا، پیسے کے باوجود بھی درمیانہ رکھنا. میانہ روی ہی قرآن نے بتایا ہے، حدیث میں بھی ہے، تو وہ اس سے بچت ہو سکتی. اور وہ قرآن میں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. اب حق ہم کہاں مانتے ہیں ان کا؟ غریب رشتہ دار، یتیم کو، مسکین کو، یتیم والمساکین وابن مسافر کو. یہ بڑے مسائل ہیں ہمارے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا واحفظنا واشفنا ربنا انک